سب کو سلام، ویلکم ٹو آل۔ یعقوب اپنے خیمہ کے باہر کھڑا اپنے بیٹوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے بنیامین سمیت سب بیٹوں کو سلامتی سے آتے دیکھا تو خوش ہوا۔ خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ جوں ہی سب بھائی باپ کے قریب پہنچے، وہ چلائے، ابا جان، یوسف زندہ ہے، وہ ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ یقین نہ کر سکا کہ اس کا سب سے پیارا بیٹا یوسف ابھی تک زندہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اب وہ ایک عظیم انسان بن چکا تھا؟ لیکن جب اس کے بیٹوں نے خوبصورت اور قیمتی تحائف اور گاڑیاں دکھائیں جو یوسف نے بھیجی تھیں، تو یعقوب کو ان کا یقین کرنا پڑا اور اس کی جان میں جان آئی۔ ایک ہی وقت میں وہ رویا بھی اور ہنسا بھی۔ وہ چلایا، میرا بیٹا یوسف ابھی تک زندہ ہے، میں مرنے سے پہلے اسے دیکھ تو لوں گا۔ انہوں نے مصر جانے کی تیاری شروع کی اور اپنا سارا ساز و سامان، مال مویشی اور اپنے بچوں کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے اور رستے میں خدا کے لیے قربانیاں گزرانی۔ یعقوب مصر جاتے ہوئے ڈر رہا تھا، مگر خدا نے اسے رویا میں دکھائی دے کر کہا، مصر جانے کو نہ ڈر، کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ مصر میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا اور پھر تجھے واپس لوٹا بھی لاؤں گا۔ یعقوب اپنی ساری اولاد، جن کی تعداد 70 تھی، لے کر مصر کو روانہ ہوا۔ یعقوب نے یہودا کو سب سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے بتائے کہ تیرا باپ آ رہا ہے۔ جب یعقوب مصر کے قریب پہنچا تو یوسف اپنے رتھ پر سوار ہو کر اس کے استقبال کے لیے جشن کے علاقہ کو گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے کر چوما اور دیر تک گلے لگا کر روتا رہا۔ یعقوب نے کہا، یوسف میرے پیارے بیٹے۔ پھر وہ دونوں خوشی سے چلائے۔ یعقوب نے کہا، اب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھ لیا ہے، اب میں امن سے مر سکتا ہوں۔ یوسف نے سب سے ملنے کے بعد اپنے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ اب میں جا کر فرعون بادشاہ کو خبر دیتا ہوں کہ میرے بھائی اور میرا باپ اپنا سب کچھ لے کر مصر آ گئے ہیں اور وہ چوپان ہیں۔ بس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو کہنا کہ ہم باپ دادا سے چوپان ہیں۔ تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے، کیونکہ مصری چوپانوں سے نفرت کرتے تھے۔ تب یوسف نے جا کر فرعون بادشاہ کو اپنے گھرانے کی آمد کی خبر دی اور 5 بھائیوں کو ساتھ لے کر فرعون کے سامنے حاضر ہوا۔ فرعون نے ان سے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم چوپان ہیں اور ہمارے ملک میں چرائی نہیں، سو کرم کر کے اپنے خادموں کو جشن کے علاقہ میں ہی رہنے دے۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو مصر کے اچھے علاقہ یعنی جشن میں ہی رہنے دے۔ یوسف کا باپ یعقوب بھی فرعون کے سامنے حاضر ہوا اور اسے دعا دے کر واپس چلا گیا۔ یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق جشن کے نہایت زرخیز علاقوں میں ان کو بسا دیا اور سب کی اچھی طریقہ سے پرورش کرنے لگا۔ یوسف نے ان سب کو مرنے سے بچا لیا۔ یعقوب بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کا وقت نزدیک تھا۔ اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے قسم لی کہ مجھے میرے مرنے کے بعد میرے باپ دادا کے ساتھ دفن کرنا۔ جب یعقوب بیمار ہو گیا تو یوسف اپنے بیٹوں منسی اور افرایم کو لے کر اس سے ملنے کے لیے گیا۔ یعقوب نے اس کے دونوں بیٹوں کو برکت دی اور چھوٹے بیٹے افرایم کو بڑے بیٹے منسی پر فضیلت دی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے 12 بیٹوں کو بھی بلا کر برکت دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے اسی بستر پر دم دے دیا۔ 147 برس کی عمر میں اس نے وفات پائی۔
اس کی وفات کے بعد 70 دن تک مصری اس کے لیے ماتم کرتے رہے۔ جب ماتم کے دن پورے ہو گئے تو اسی جگہ جہاں اس کے باپ نے کہا تھا یوسف نے اپنے باپ کو دفنایا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوسرے بھائی نہایت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، ہماری خطا بخش دے، ہم نے تجھ سے بدی کی تھی اور اب تو ہمارا باپ بھی نہیں رہا، ہم تیرے سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا، ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، مت ڈرو، میں کیا خدا کی جگہ پر ہوں جو تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ ہاں، تم نے میرے لیے بدی کا منصوبہ باندھا، لیکن خدا نے اس بدی میں سے نیکی کو پیدا کیا اور آج میں اس جگہ پر موجود ہوں، اور آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ یوسف اپنے گھر کے اندر خوشی سے رہتا رہا جو کہ مصر میں تھا۔ اس نے بھی 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور مرنے سے پہلے وہی بات کہی جو اس کے باپ یعقوب نے کہی تھی کہ مجھے اسی قبرستان میں دفن کرنا جہاں ابراہیم اور اسحاق کو دفن کیا گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو گائز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور انفارم کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، بی سیف، آمین۔